سورہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر وسائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. رجم بقضائه تسليما لأمره. عزاداران سید الشہداء، نو کی شب تمام ہونے والی ہے اور اذان صبح کا وقت قریب ہے. ننھے شہزادے کی قربانی حسین کربلا کے میدان میں روایتوں کے مطابق پہلی قربانی بھی حسین کی ہے اور آخری قربانی بھی حسین کی. پہلے شہید روایتوں میں علی اکبر کو لکھا اور آخری جناب علی اصغر ہے. جناب اصغر کی شہادت حسین پر کتنا گراں تھی کہ مظلوم کربلا 18 سالہ جمال لال علی اکبر کا لاشا لے کر آ گئے. تیرہ سالہ بھتیجے قاسم کا پامال لاشا علی حسین لے کر خیمے میں آ گئے. اور محمد کا لاشا لائے اور انصار کا لاشا لائے، لیکن حسین پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی جو کیفیت جناب علی اصغر کے جنازے کو جواب لے کر آئے ہیں. تو 7 دفعہ جو ہے خیمے سے پیچھے ہٹے ہیں. کیوں؟ لاشا اتنا وزنی ہو گیا تھا کہ حسین سے نہیں اٹھ رہا تھا. یا اس ماں کا جو ہے خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رباب دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس لیے کہ حسین مظلوم کربلا فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہوں وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا. جناب رباب جناب علی اصغر کی عمر جب حسین مدینے سے چلے ہیں تو 10 دن کی تھی. حسین 28 رجب کو روانہ ہو رہے تھے کہ بچہ اپنی بہن کی آغوش کو نہیں چھوڑ رہا تھا. تمام بنی ہاشم کی عورتیں آتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ بچے کو آغوش میں لے لیں، لیکن بچے نے آغوش بہن کی نہ چھوڑی. خود
مظلوم کربلا و نفس نفیس تشریف لے آئے اور بچے کے کانوں میں کچھ سرگوشی کی۔ روایت المقتلی لکھتے ہیں کہ حسین نے کہا میرے لال اصغر اگر تم کربلا نہیں جاؤ گے تو کربلا کی جنگ تمام نہیں ہوگی، مکمل جو ہے نہیں ہوگی، تکملہ ہیں، کربلا کی جنگ کو تکمیل کرنے والے علی اصغر ہیں۔ مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں کسی کے لاشے کو دفن نہیں کیا، دفن کرنے کا اتنا موقع حسین کو نہ ملا کسی لاشے کو دفن کرتے، صرف ششماہے کے لاشے کو دفن کیا ہے حسین۔ اور وہ کیوں دفن کیا؟ حسین کو کتنا پیار ہے اس ننھے بچے سے۔ حسین نہیں چاہتے تھے جس طریقے سے علامہ جعفر شستری نے کچھ علت لکھی ہے کہ مولا نے علی اصغر کے لاشے کو کیوں دفن کیا۔ ایک تو حسین اس لیے دفن کر رہے ہیں کہ اس کا لاشا 3 دن بے گور و کفن ننھے بچے کا نہ پڑا رہے، دوسرے کی بیویاں قید ہوں گی، اس بچے کو کون جو ہے سنبھالے گا، کیسے کریں گے حسین، ننھا لاشا کہاں لے جائیں گے۔ تیسرے یہ کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اسے نہ پامال کیا جائے۔ البتہ میں نے کسی تاریخ میں تو نہیں دیکھا ہے، خطبہ سے ضرور سنا ہے کہ کربلا میں صرف 2 لاشیں جو ہے پامال ہوئے تھے، بس کسی کا لاشا پامال نہیں ہوا۔ ایک مظلوم امام کا لاشا تھا، ایک ننھے اصغر کا لاشا تھا جو پامال ہوا تھا۔ واقعی بڑی بے کسی تھی مظلوم امام۔ خلیق نام کا ایک دشمن حسین گرفتار کر کے لایا گیا امیر مختار کی خدمت میں۔ تو امیر مختار نے اس سے پوچھا تھا یہ بتا کربلا میں تیرا دل کہیں کوڑھا تھا؟ کہا امیر ہاں ایک وقت بہت کوڑھا میرا دل۔ کہا وہ کون سا وقت تھا؟ کہا وہ وقت وہ تھا کہ جب حسین اپنے ننھے سے بچے کو لے کر خیمے کے قریب پہنچے تو بار بار حسین پیچھے ہٹتے تھے اور آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے اور آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے اور آگے بڑھتے تھے۔ اجرکم اللہ، ننھے اصغر کی شہادت کتنا مشکل تھا حسین پر، کہ یزیدی کتنے ظالم تھے۔ دنیا کا کوئی بہادر و شجاع انسان ہو اس کو جو ہے جنگ و جدال میں بچے نہیں مارے جاتے ہیں، کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو، اگر کسی نے مارا ہے تو پوری دنیا اس کی مذمت کرتی ہے۔ لیکن ان ظالموں نے قسم کھا رکھی تھی کہ حسین کی آل کو ہم 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یقیناً مظلوم کربلا صبح سے آج تک قربانی دے رہے ہیں، ایک ایک کی قربانی، اور اس کے بعد کوئی نہ بچا۔ جب حسین تنہا ہو گئے تو آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے، حل من یخاف اللہ فینا، ہے کوئی اللہ سے ڈرنے والا تم میں،
ہے کوئی؟ ایک مرتبہ حسین لاشوں کی طرف دیکھتے ہیں، کیا دیکھا؟ مقتل میں لاشیں پڑی۔ ارے میرے غیرت دار ساتھیوں، اٹھو، تمہارا امام تم کو آواز دے رہا، تم اپنے امام کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ 7 استغاثے حسین نے کربلا میں بلند کی۔ مولا علی نے ایک دفعہ جنگ صفین میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی، تو 1000 فوجی اور لشکری جو ہے لشکر سے باہر آ گئے، اور انہوں نے اپنے اپنے گردن پہ تلوار رکھ دی اور کہا مولا یہ جو ہے بے یار و مددگار جو لوگ ہوتے ہیں ان کا نعرہ ہے، آپ کے اتنے چاہنے والے، اتنے جو ہے فوجی اور لشکری، آپ نے یہ نعرہ کیوں بلند کیا؟ دوبارہ اگر آپ نے یہ نعرہ بلند کیا تو ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں اتار دیں گے۔ یہ ہے علی کی قسمت، یہ ہے حسین کی قسمت۔ حسین کربلا کے میدان میں آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں، حسین کی آواز پر کوئی لبیک کہنے والا نہ تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا، حسین نے جب آواز سے استغاثہ بلند کیا تو خیموں میں رونے کا کوہرام برپا ہوا۔ مظلوم امام کے کانوں سے بیویوں کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ حسین در خیمہ پر آئے، پوچھا بہن یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ ایسا کوہرام کیوں ہے؟ ایسا گریہ کیوں ہے؟ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا، چشمہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، اجرکم اللہ۔ جناب علی اصغر کے جسم میں قماد بڑھا تھا، بندھن بندھے تھے، اور آپ نے انگڑائی لی اور ایک مرتبہ انگڑائی لے کر جھولے میں اتنا گریہ کیا کہ جھولے سے زمین پر آ گئے، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حسین مظلوم ننھے سے بچے کو لے کر میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اشقیاء سمجھے حسین قرآن لا رہے ہیں، قرآن تو نہیں لائے تھے حسین، قرآن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لائے تھے، ایک جز لائے تھے حسین۔ حسین مظلوم کربلا میں لے کر آ گئے، پانی مانگ رہے ہیں، کہا اے فوج اشقیاء یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے اور اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اب یہ زیادہ دیر اگر تم جو ہے پانی نہیں دو گے تو زیادہ دیر کا مہمان نہیں ہے۔ اے یزیدیو تم کو ہم سے دشمنی ہے، ہمارے جوانوں سے دشمنی ہے، اور چشمہ علی اصغر سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے، اس بچے کا کوئی جرم نہیں ہے، پانی مانگ رہے ہیں حسین۔ فوج اشقیاء میں کوہرام برپا ہوا، ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ بچے کی حالت دیکھ کر فوج اشقیاء میں فوجی جو ہے ان میں آواز گونجنے لگی کہ بچے کو پانی پلا دیا جائے۔ حسین اپنے لیے تو پانی نہیں مانگ رہے ہیں، حسین خود تو پانی نہیں پئیں گے، اس ننھے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ بچہ کتنا پانی پیتا ہے، اس کو پانی دینے میں کون سی ایسی جو ہے مصیبت آ جائے گی، اس ننھے سے بچے کو پانی دے دیا جائے۔ اجرکم اللہ۔ پانی نہ ملا۔ مظلوم کربلا ایک مرتبہ پھر جو ہے فوج اشقیاء سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے فوج اشقیاء تمہیں اگر یقین نہیں آ رہا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دیکھو حسین بچے کے بہانے پانی پی لے گا تو ہم جلتی ہوئی زمین پہ ننھے بچے کو لٹائے دیتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں، تم آ کر خود پانی پلا دو۔ اجرکم اللہ۔ حسین نے بچے کو جلتی زمین پر لٹا دیا، لیکن کوئی نہ آیا۔ جب دیکھا فوجوں میں زیادہ انتشار پھیل رہا ہے تو حرملہ آواز دیتا ہے، بسر سعد آواز دیتا ہے اینا اینا حرملہ ایکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ کیوں نہیں جو ہے حسین کے بچے کا کام تمام کرتا؟ دیکھ نہیں رہا ہے فوجوں میں انقلاب آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حرملہ گھوڑے سے دوڑاتا ہوا آیا، گھوڑے سے نیچے آیا، ایک ٹیلے پہ جا کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے حرملہ میں نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا،
تیر آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ سے شعبہ تیر تھا وہ، اور وہ تیر زہر سے بجھایا ہوا تھا۔ تمام عرب میں معاہدہ ہوا تھا کہ یہ تیر کسی دشمن پہ نہیں چلایا جائے گا، اسے صرف جانور مارے جائیں گے۔ وہ تیر جناب علی اصغر پہ چلا رہا ہے، چلہ کمان میں تیر کو جوڑا، لیکن ہاتھ لرزنے لگا، کانپنے لگا، تیر زمین پر آ گیا۔ پھر ایک مرتبہ چلہ کمان سے تیر کو جوڑا اور چاہا کہ چلائیں، پھر ہاتھ لرزا اور کانپا، پھر زمین پر آ گیا تیر۔ پھر تیسری دفعہ پھر لگاتا ہے، چلہ کمان سے تیر کو جوڑا، چاہا کہ رہا کرے، پھر زمین پہ آ گیا۔ تیسرے سال آگے بڑھا، فرمولا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو تو بڑا شجاع ہے، تو تو بڑا بہادر ہے، عرب میں تیرا نام ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک بچے سے خوف کھا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہرملا کہتا ہے، اے امیر، جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ آپ کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ ارے جب ہم تیر چلانا چاہتے ہیں تو کبھی رسول آ جاتے ہیں، کبھی علی آ جاتے ہیں، کبھی فاطمہ آ جاتی ہے، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ چلہ کمان سے تیر کو جوڑا اور چاہا کہ رہا کرے۔ ارے تیر چلا، تیر جب چلانا تو بچہ امام کے ہاتھوں پر تڑپنے لگا۔ فانقلب الصبی علی ید الامام، امام کے ہاتھوں پر بچہ تڑپ اٹھا۔ تیر ایک طرف سے دوسری طرف، تیر اتنا وزنی، بچہ چھوٹا، امام کے بازوؤں کو زخمی کر کے تیر نکل گیا۔ اجرکم اللہ۔ حسین، حسین ایک مرتبہ ننھے اصغر کے خون کو دیکھیے کتنا واقعاً جناب علی اصغر کے خون کی اہمیت دیکھیے۔ دیکھیے زمین کربلا نے تمام شہداء کے خون کو برداشت کر لیا، علی اکبر کے خون کو برداشت کر لیا، عباس کے خون کو برداشت کر لیا، اور محمد کے خون کو برداشت کر لیا۔ یہی نہیں، سیدہ کے لال کے خون کو زمین کربلا نے قبول کر لیا، لیکن علی اصغر کے خون کو زمین کربلا قبول نہیں کر رہی ہے۔ آواز آئی، فرزند زہرا، ایک قطرہ خون زمین پہ گرا تو تا قیامت دانا پیدا نہیں ہوگا۔ ارے آسمان کی طرف چاہا پھینکے، کہا ہے فرزند زہرا، ایک قطرہ آسمان کی طرف آیا خون ناحق کا تو تا قیامت بارش نہیں ہوگی۔ حسین مجبور ہو کر خون اصغر کو چہرے پر ملتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اب حسین ننھے سے بچے کو خیمے کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ آئے، خیمے کے قریب پہنچے، ننھی سکینہ دوڑی ہوئی آئی، بابا کیا بھیا کو پانی پلا لائے؟ ارے بھیا اتنا جو ہے خاموش ہے کہ اس کو آپ نے پانی پلا دیا، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین ایک مرتبہ خیمے سے قریب گئے، پھر پیچھے ہٹے، پھر قریب گئے، پھر پیچھے ہٹے، پھر قریب گئے، پھر پیچھے ہٹے۔ ارے مولا کیا یہ جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے حسین کہنا چاہتے ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں علی اصغر کی ماں اپنے زخمی لال کو دیکھ کر دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، کہیں ماں نہ مر جائے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ آواز دی، بہن لے جاؤ بچے کو۔ ارے خیمے میں ننھے اصغر کا لاش آیا۔ روایت المقتل یہ لکھتے ہیں کہ حسین ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام برپا ہوا، گریہ تھما، مولا نے خیمے کے پشت پر بچے کو زمین کربلا پر دفن کیا، تلوار سے ننھے اصغر کی قبر کو کھودا اور کھود کر دفن کر دیا۔ یقیناً مولا نے دفن کیا، اور جو ہے حسین کو تسلی بھی ہو گئی کہ میں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو زمین کربلا کے سپرد کر دیا۔ لیکن حسین کو کیا معلوم کہ میری شہادت کے بعد
میرے ننھے بچے کی قبر کو نیزوں سے ڈھونڈا جائے گا۔ سرائے شہداء لائے گئے، جب سرائے شہداء آئے تو ایک سر اس میں کم تھا۔ ظالموں نے کہا، وزیر صاحب نے کہا، حسین جس بچے کو لے کر آئے تھے جو ہرگلہ کی تیروں کا نشانہ بنا تھا، اس کا سر کہاں ہے؟ زمین کربلا پر نیزے چلنے لگے، نیزوں سے علی اصغر کا لاشا ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کا لاشا